درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرنے آل محمد کے درود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت امیر المومنین زینب الکبریٰ علیہ السلام۔ ثانیہ کے 20 القاب پڑھ رہا ہوں، اور ان 20 صفات میں ماں جیسی ہے جو ابھی میں صفات شہزادی کی پڑھ رہا ہوں۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی فی فضائلہا و فواضلہا و خصائلہا و جلالہا و علمہا و حلمہا و نورہا و ضیائہا و عصمتہا و عفتہا و شرفہا و بہائہا و کمالہا و جمالہا و عبادتہا و ریاضتہا و شجاعتہا و سخاوتہا و سیرتہا و صورتہا ہو بہو تالیت امہا صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صلوات۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 110 ہے، اور مولا علی کا عدد بھی 110 ہے۔ توجہ فرمائیں، جو میں نے گفتگو چھیڑی ہے عالمی ہے کہ حبیب کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جب یہ آیت اتری اس وقت 2 قسم کے فریق تھے امت میں۔ جب یہ آیت اتری 2 فریق تھے۔ ایک فریق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جن کا نبی باپ نہیں تھا۔ ہوش سے سننا ہے، جوش میں نہیں آنا۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جن کا نبی باپ نہیں تھا۔ دوسرا گروہ فمن حاجاک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ دوسرا وہ گروہ تھا کہ جن کا نبی باپ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گروہ جن کا نبی باپ نہیں، دوسرا گروہ
جن کا نبی باپ ہے. جن کا نبی باپ تھا ان پہ صدقہ حرام تھا. جن کا نبی باپ نہیں تھا ان پہ صدقہ حلال تھا. اب دیکھنا یہ ہے آج اس گفتگو میں کہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے صلی اللہ، دوسرا گروہ ہے رضی اللہ. جن کا نبی باپ نہیں وہ ہے رضی اللہ، جن کا نبی باپ ہے وہ ہے صلی اللہ. تو اب نبی نے کس کو کہا کہ میں تمہاری مانند ہوں؟ رضی اللہ کو کہا؟ بھائی بولو، یا صلی اللہ کو کہا؟ توجہ فرمائے. ایک لفظ ہے مثالن. مثالن میم سے لام، اس کے معنی بھی ہے مشابہت. دوسرا لفظ ہے مثلن، اس کے معنی بھی ہے مشابہت. دونوں کی جمع ہے امثال. توجہ ہے. ایک لفظ ہے مثلن، اس کے معنی بھی مثال مشابہت. دوسرا مثلن. فرق کیا ہے؟ جہاں لفظ مثل استعمال ہوتا ہے وہاں مشابہت صفات سے ہوتی ہے. ابھی آسان ہو جائے گا، گھبرائیں نہیں، صرف میرے ساتھ چلیں. جہاں لفظ مثل استعمال کیا جائے وہاں مشابہت ہوتی ہے لیکن صفات سے ہوتی ہے. اور جہاں لفظ مثل استعمال کیا جائے وہاں بھی مشابہت ہوتی ہے، صفات سے نہیں ہوتی، ذات سے ہوتی ہے. یہ ہے اس کا ادبی نقطہ جو ہم سے حل نہیں ہو رہا. توجہ ہے. مثل استعمال ہوگی تو مشابہت صفات سے ہوگی. اب میں حدیث پڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. اب کشتی کی ذات لکڑی ہے. بولو، کشتی کی ذات بولیں گے تو تب بات چلے گا. ذات لکڑی ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثل اب ذات سے نہیں ہوگی، صفات سے ہوگی. کچھ کشتی میں ایسی صفت ہے جو آل محمد میں بھی ہے. تو کشتی میں کیا صفت ہے کہ من راکبہ ومن راکبہ نجات، جو کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. تو نبی نے بھی کہا کہ مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی نہیں کہا، مثل اہل بیتی کہا کہ جس طرح جو کشتی پہ سوار ہو جائے تو وہ اسے نجات مل جاتی ہے، اس طرح جو میری اہل بیت کا دامن پکڑ کر بلے گا اسے بھی نجات مل جائے گی. یہ بات آسان ہو رہی ہے. ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. نبی فرماتے ہیں کہ مثلی کا شمس، مثلی نہیں کہا کیونکہ سورج کی ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے. مثل کہا، مثل نہیں کہا. کہ مثلی کا شمس ومثل علی کالقمر، کہ میری مثال میں سورج کی مانند ہوں، علی چاند کی مانند ہے. اب ذات سورج کی اور ہے، چاند کی اور ہے، محمد اور علی کی اور ہے. تو یہاں صفات کچھ ایسی سورج اور چاند میں ہیں کہ جو صفات محمد اور علی میں بھی ہیں. بس سورج کی کیا صفت ہے؟ ابھی سورج طلوع ہے، روشنی ہی روشنی ہے. جب سورج کا زمانہ آتا ہے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، چور، ڈاکو سارے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب چاند کا زمانہ آتا ہے بچھو بھی باہر نکل آتے ہیں، سانپ بھی باہر
باہر نکل آتے ہیں، چور بھی باہر نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی نکل آتے ہیں۔ تو نبی نے کیوں کہا کہ مثلی مثلی نہیں کہا کہ مثلی کا شمس، کہ میری مثال جو ہے، میں جو ہے نا کہ میری مثل جو ہے وہ سورج سے ہے، کیونکہ جو سورج کے زمانے میں جیسے یہ سب چیزیں چھپ گئی ہیں، وہ جو میرے زمانے میں چھپی ہوئی ہیں، یا علی جب تیرا زمانہ آئے گا باہر آ جائیں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور مثال پڑھتا ہوں مثل کی، ایک اور، یا علی انت مثل الکعبہ، مثل الکعبہ نہیں کہا۔ یہ سمجھیں 3 لاکھ روپیہ بھی نیاز کا دے وہ یہ نہیں حل کریں گے، یہ فقیر آپ کو مفت میں دے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہا نبی نے؟ یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مثل ہے۔ مثل اگر کہتے ہیں تو کعبہ تو مٹی کا ہے، کعبے کی ذات ہے مٹی، توجہ ہے؟ تو علی کی ذات تو مٹی نہیں ہے، اس لیے مثل کہا کہ کچھ صفات کعبے میں ایسی ہیں جو تم میں بھی صفات ہیں۔ مثلا وہ کیا صفت ہے؟ اگر کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھیں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور علی کو کعبے کی مانت بنا کر امت کو بتا دیا کہ علی کے آگے کھڑا نہ ہونا، کہ علی کعبے کی مانت ہے، اگر علی کے آگے کھڑا ہو گئے تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ یہ مثل سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک اور قرآن سے آیت پڑھتا ہوں، مثل کی مثال دیتا ہوں، اور بہت مثالیں ہیں، یہ سمجھ میں آ گئی، باقی پھر مجھ سے مثل کی مثال آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سورہ روم کی آیت نمبر ہے 27، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پاک ہے وہ ذات جو خلق کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اپنی طرف لوٹا لیتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس میں بڑا آسان ہے کہ تمہیں پیدا بھی کر لے اور واپس بھی بلا لے، یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ آگے آتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثل نہیں ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، عام مثل نہیں، اعلیٰ مثل، فی السماوات والارض، زمینوں میں بھی آسان کر رہا ہوں تاکہ ممکن ہے کوئی ذہن کنفیوز ہو کر وہ پھر میرے جو ہے نا وہ جو اس کے نظریات نہ بدل جائیں، یعنی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی کارخانہ قدرت کا المثل الاعلیٰ موجود ہے، آسمانوں میں بھی موجود ہے۔ صرف آپ کے حالانکہ معنی اگر میں ظاہری معنی کروں تو موالی پھٹ جائے اور جو باغذ ہے وہ مر جائے، لیکن میں بالکل بڑا احتیاط سے کروں، میری بات عالمی بات میں کر رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی کر، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ بزرگ بھی سمجھے، وہ فاضل ہستی بھی سمجھے، سب آدمی میری بات کو سمجھے، کیونکہ معصوم بھی فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے عقل کی قدر کی بات کرو، کہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو یہ اس کی شرح جو ہے نا یہ محفل میں بیٹھنے کو شرح کرنے والی ہے، یہاں میں ممبر میں نہیں کروں گا شرح سے، توجہ ہے؟ یعنی کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے، مثل کا معنی نمونہ، سیمپل، مشابہت، اور زمینوں میں بھی موجود ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کارخانہ قدرت کا آسمانوں اور زمینوں میں وہ المثل الاعلیٰ کیا ہے، وہ اعلیٰ جو ہے نا نمونہ کیا ہے، سیمپل کیا ہے؟ دیکھیے کہ جب کوئی کارخانہ تیار ہوتا ہے، کارخانہ بازار میں نہیں آتا بکنے کے لیے، اس کا مال بازار میں آتا ہے، مال آتا ہے،
مال کو دیکھ کر اس کارخانے کی جو ہے نا قدر کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر مال گھٹیا ہو کارخانے کا بھٹھا بیٹھ جاتا ہے، وہ مال کوئی نہیں خریدتا ہے۔ تو یہ کو آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے کارخانے میں، اللہ کے کارخانے میں آسمانوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے۔ تو امام رضا سے پوچھا گیا یہ المثل الاعلیٰ کارخانے قدرت کا آسمانوں میں کیا ہے؟ کارخانے قدرت کا آسمانوں میں نمونہ کیا ہے؟ زمینوں میں نمونہ کیا ہے؟ یہ ایک سیمپل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کالا جدی لے جدی، میرے نانے نے میرے دادے سے کہا یا علی انت باب اللہ، یا علی تو اللہ کا وہ دروازہ ہے اللہ تیوتا من ہو جس سے گزرا جائے گا، یا علی انت نور اللہ، یا علی اللہ کا تو وہ نور ہے اللہ لا یطفیٰ ہو جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، یا علی انت صراط الطریق الی اللہ، یا علی تو اللہ کی طرف لے جانے والا رستہ ہے، وانت صراط الی اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والے صراط ہے، وانت صراط المستقیم، تو ہی صراط مستقیم ہے، وانت نبی العظیم، تو ہی نبی العظیم ہے، وانت الوصلۃ بِعَفْوِهِ وَرِضَاهُ، اگر اللہ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے اس کا تو علی سرٹیفکیٹ ہے، اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے اس کا بھی تو سرٹیفکیٹ ہے، جس سے تو راضی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا۔ توجہ ہے؟ اور آگے وَأَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کارخانہ قدرت کا یا علی تو سیمپل ہے، تو نمونہ ہے۔ دیکھیے علی ہے کارخانہ قدرت کا سیمپل، توجہ ہے؟ یہ تارا فیکٹری کا سیمپل نہیں ہے، کارخانہ قدرت کا سیمپل ہے۔ اگر علی میں کسی قسم کا اگر نقص ہو جائے گا تو پھر کارخانہ قدرت میں نقص آ جائے گا۔ توجہ ہے؟ اور جتنا نمونہ بلند ہوگا اتنا کارخانہ بلند ہوگا۔ علی ہے کارخانہ قدرت کا نمونہ۔ اب مثل کی سمجھ آ گئی؟ بولو مثل زبر جسے پڑھی، اب مثل ان کی سن لیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیسا کمثلہ شیء، مثل نہیں ہے مثل ہے، کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، کیونکہ جو ذات اللہ کی ہے اس اور کسی کی وہ ذات نہیں، حتیٰ کہ وہ آل محمد کی ذات نہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے لیے کوئی مثل ہے ہی نہیں، سب سے بڑے تو 14 ہیں نا، بولو نا، یہ 14 بھی اللہ کی مثل نہیں ہے۔ یہ ابھی کون سمجھے گا؟ چھوڑ دوں اس کو؟ بولو اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں سمجھ رہے تھے، چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی بزرگ بیٹھے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، یہ میں نے کہا مفت مل رہا ہے نا، اس لیے اگر 3 لاکھ میرے لیے بھی مجھے ادا کرنا ہے وہاں بینک میں، تو پھر آپ سب وہ 3 لاکھ والا آ گیا ہے، دے کر وہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ توجہ، کچھ لوگ آل محمد کی ڈیوٹیوں والے بھی ہوتے ہیں، انہیں چلنا پڑتا ہے۔ توجہ ہے؟ پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ، اللہ کی مشابہت کوئی نہ بناؤ ذات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو مشابہت نہ بناؤ، لیسا کمثلہ شیء۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ ابھی مجھے فی البدی یاد نہیں آ رہی، میں کوشش کرتا ہوں معنی بتاتا ہوں کہ اگر کل، ہاں آ گئی سامنے، کل لعن
لا اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن بمثل مسئلہ نہیں ہے مثل هذا لا یاتون بمثلہ اگر ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً اگر سارے جن و انس اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس قرآن کی ذات جیسی وہ کتاب نہیں بنا سکتے. اس قرآن کی ذات جیسی کہ لفظ مثل ہے، مثل ہوتا تو جو بھی کتاب لکھنا ممکن ہے، اس میں بھی ایک صفت ہوتی، قرآن میں بھی ہوتی، لیکن قرآن میں کیا صفت ہے جو کتاب میں نہیں ہے؟ سیرت بہل جبال او قطعت بہل ارض او کلبا بہل موتا. یہ قرآن جو ہے نا یہ پہاڑوں کو چلا دیتا ہے. اگر پہاڑ چلتے ہیں تو اس قرآن سے چلتے ہیں، اگر زمینی فاصلے طے ہوتے ہیں تو قرآن سے طے ہوتے ہیں، اگر مردے زندہ ہوتے ہیں تو قرآن سے. ایسی کتاب تو ہم نہیں بنا سکتے. توجہ ہے؟ ہاں توجہ فرمائیں. اب نبی نے کس کو کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں؟ اب نبی کی صفات دیکھتے ہیں کہ نبی کی ذات دیکھتے ہیں کہ نبی کی ذات کیا ہے. اب جس کی نبی کی ذات سے ذات ملتی ہوگی اسے نبی کہے گا نا. اب دو گروہ آپ کے سامنے ہیں، ایک گروہ جن کا نبی باپ نہیں، دوسرا گروہ جن کا نبی باپ ہے. جب شب ہجرت جب نبی نے ہجرت کی بستر پہ کون تھا؟ پیچھے والے بولو یار یہ سوئے ہوئے تو نہیں بولیں گے. توجہ فرما. دیکھیے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتا مولا میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے کو ہدیہ دیں. تو نبی نے فرمایا شیشی لے کر آؤ. وہ لے آیا تو نبی نے اس طرح ہاتھ ڈالا سینے میں، قطرے لے کر پسینے کس میں ڈال دیے. کہا جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو، کستوری عنبر کی ضرورت نہیں ہے لگانے. اس سے ایک قطرہ لے کر جب ہاتھوں پہ مسلے گی تو پھر دیکھنا. تو وہ جو بی بی جب ایسے ہاتھوں پہ مسلتی تھی خوشبو مصطفیٰ سے پورا مدینہ مہک جاتا. ہے جی خوشبو مصطفیٰ سے پورا مدینہ مہک جاتا تھا. اب نبی تو بستر سے چلے گئے، سویا کون؟ بزرگوں بولو نا، اہلی سوئے. کافر ساری رات رہے، بولو کھڑے رہے تلواریں لے کر. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. جراثیم کرونے کے جو مذہبی ہیں وہ اگر لگے ہوئے ہیں، اگر اس سے بھی ترے اگر وہ نہیں ختم ہو سکتے کرونا کی جراثیم مذہبی، تو پھر تیری روح مولا کو پیش نہیں ہوئی تھی. وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ بیان کر دوں. نبی علیہ السلام شخص آیا، اس کہا کہ یا امیر المومنین انا احبک انا تولاک انا من شیعت، یا علی میں آپ کا محب ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا موالی ہوں. یہ اصول الکافی میں بھی حدیث موجود ہے. امام فرماتے ہیں کذبت ما انت کما قلت، تو جھوٹا تو میرا کوئی شیعہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں واللہ انا احبک، خدا کی قسم میں محب ہوں آپ کا، میں آپ کا موالی ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا فرماتے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیسے مولا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے میں شیعہ ہوں اور میں آپ کا موالی ہوں، جو سب دنیا جانتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اس کی پشت سے قیامت تک جتنی مومنوں کی روحیں تھیں نا، مومنوں کی روحیں تھیں، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں تو میرے سامنے پیش کی گئی. ثم عرض علینا، تو میرے سامنے پیش کی گئی. واللہ ما رأیت روح، اس وقت میں نے تیری مومنوں میں روح نہیں دیکھی تھی، تو کیسا موالی ہے. یہ مذہب حیدری، یہ جو مذہبی کرونا جو سینے سے نہیں اترا، ان بدبختوں کی مولا کو روحیں پیش نہیں ہوئی تھی. توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں. آپ بستر پہ کون سوئے ہوئے ہیں؟ بابا بولو نا یار. جو زبان علی کے لیے تصدیق کرے گی اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. خصوصاً بڈھے میرے نال بولن کیونکہ نمبر قریب ہے.
جوانا دی تو مولا زندگی کرے نا. اے جڑی چٹھیاں داڑھی والے میرے سامنے میرے ہار بیٹھے نا, ساڈا تو بونس تے جا رہے ہیں زندگی تے نہ جا حیدری. لہذا آپ میرے ساتھ جلدی زیادہ اتفاق کریں. توجہ ہے. بستر پہ کون سویا ہوئے تھا؟ مولا علی. ساری رات کافر باہر رہے نہیں رہے؟ لو میں اس کا دین قبول کرتا ہوں. یہ میرے قرآن میرے سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں. لاؤ کوئی کتاب جس میں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں شک پڑا ہو کہ ممکن ہے مصطفیٰ اندر نہ ہو. بھائی بولو. جوان بچے درس لیں, بوڑھے آدمی میرے ساتھ اتفاق کریں. شک پڑا کسی کو, ممکن کہا یار ہم جو کھڑے ہیں تلواریں لے کر, ممکن اندر نہ ہو. نہیں, یقین کی منزل پہ تھے کہ مصطفیٰ اندر ہے. اندر تو مرتضیٰ تھے. تو یقین کیا تھا؟ جو خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی تھی ساری رات وہی خوشبو وجود مرتضیٰ سے سنتے رہے. کیونکہ نبی کی ذات میں خوشبو تھی. ہائے 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 ہائے. نبی کی ذات میں خوشبو تھی, وہ بھی سونگتے رہے. ایک اور بھی نبی کی ذات میں تھی, چہرے سے ایک چمک جاتی تھی, فرشتے اس رستے پہ سلام کرنے آتے تھے, وہ بھی ساری رات دیکھتے رہے فرشتے آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. کیوں کہ جو چمک چہرے مصطفیٰ سے نکلتی تھی وہی چمک چہرے مرتضیٰ سے نکلتی تھی. یہ چمک جو ہے نبی کی ذات میں ہے, صفات میں نہیں ہے. یہ خوشبو نبی کی ذات میں ہے. توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بس چونکہ وقت کے اندر نظام بھی سمیٹنا ہے, نتیجہ بھی دینا ہے. کچھ جو لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. مجلس سے کس کی مجلس بیٹھے ہو؟ 72 شہداء کی چہلم کی مجلس. خوف کرو, جس میں جوان بھی ہیں, جس میں بوڑھے بھی ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, اور تم ایسے بیٹھا ہوا ہے. جاؤ جا کر آرام کرو گھر میں, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اسی آپ کے ممبر سے میں ثابت کر چکا ہوں آپ کے اس ملک میں 8 کتابوں سے کہ 14 معصوم ادھر بیٹھے ہیں, 14 ادھر بیٹھے ہیں, تم ایسے بیٹھا ہے. ادب سے بیٹھا ہے, کو پتہ چلے کہ تو مجلس میں آ کر بیٹھا ہوا ہے, دارے پہ نہیں بیٹھا ہوا. توجہ ہے؟ کوئی بیمار ہوا تو علیحدہ بات ہے نا, لیکن جب باقی آدمی کو بالکل بھی اٹینٹیو ہونا چاہیے یہاں کا, اور ادب میں بیٹھنا چاہیے. توجہ فرمائیں. یہ سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے. شیعوں کی کتاب پڑھنی ہے تو کتاب الانوار شہید ثانی کی پڑھ لینا شاہ جی. جو سنیوں نے پڑھنی ہے تو مارج النبوہ میں مولانا معین کی پڑھ لینا. کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے نبی ہیں ان کی جو بشریت ہے نا وہ تیرے نبی کے پسینوں کے قطروں سے ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک قطرے سے اللہ نے نبی بنائے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ نبی میرے جیسا بشر ہے, تیرے پسینے میں بدبو ہے. یہ بھی کہو نا کہ نبی کا پسینہ میرے پسینے جیسا ہے, کہہ سکتے ہو؟ تیرے پسینے میں بدبو ہے. نبی کے پسینے میں کوئی صفی اللہ بنا, کوئی نجی اللہ بنا, کوئی کلیم اللہ بنا, کوئی روح اللہ بنا, کوئی خلیل اللہ بنا, 313 رسول بنے, ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء بنے. یہ جو نبی کا پسینے سے بنے انبیاء یہ رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے؟ نتیجہ تو آپ نے ضمیر سے لینا ہے, مجھ سے نہیں لینا. بولو نا, حضرت آدم رضی اللہ ہے؟ بولو. خلقت تو نبی کے پسینے سے ہے.
حضرت نوح رضی اللہ ہے، خلقت تو نبی کے پسینے سے ہے، توجہ ہے نا، نبی کے پسینے سے ہے نا، فرق پڑ ہے کہ جو نبی کے پسینے سے خلق ہوئے وہ تو علیہ السلام ہے۔ بولو پسینہ افضل ہے یا خون؟ بابا بول، بابا بول، زبان تو بول۔ پسینہ تو پھینک دیا جاتا ہے، خون کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بولو نبی کے علیہ السلام تو نبی کے پسینے سے بنے، نہیں بنے نبی کے پسینے سے، تو جس کے پسینے سے علیہ السلام بنے۔ اب مجھے کہا یہاں پہ حدیث سن لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اصل ریاض ہوندی، توجہ ہے۔ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ اب میں مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ تو کوئی تیرے نبی کے وجود میں ایسا حصہ ہے جو رضی اللہ ہو؟ تو نبی کے ناخنوں کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، ہیں بابا تو نبی کے ناخنوں کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جو نبی ہے، نبی اس کا جو ہے جو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی جو ہے نا وہ صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو نا بابا، بولو جیسا بزرگ بولو۔ صلی اللہ ہے، سارا صلی اللہ ہے، یہ کہیں رضی اللہ بھی نکل آتا ہے، سارا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، میرا سر ہے، میرے بدن پہ میرا۔ اس لیے وہ جو پڑھتے ہیں نا حدیث قصہ، کہتا نبی جب گھر میں آئے تو کہتا ہے انی آجدو فی بدنی ضعفاً، فی جسمی نہیں کہا تھا، فی بدنی۔ بدن یہاں تک ہوتا ہے، جسم یہاں تک ہوتا ہے، تو بدن سے جسم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جو ہے نا جسم کہتے ہیں تو اس میں سر بھی شامل تھا، تو سر جو ہے نا اس میں دماغ بھی ہوتا ہے۔ اگر جسم کہتے تو کوئی آدمی کہہ سکتا تھا جی پہلے بھی تو دماغ پہ اثر ہو گیا تھا، لہذا بدن کہا، جسم نہیں کہا۔ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، تو نبی نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ بدن کی پہچان جو ہے وہ سر سے ہوتی ہے، سر سے ہوتی ہے۔ تو نبی نے کہنا کیا چاہتے تھے نبی کہ جو ہے جو مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے وہ سر مرتضیٰ کو دیکھے، اگر مرتضیٰ سے تیری سمجھ میں آیا تو مصطفیٰ آئے گا۔ یا رسول اللہ، یا توجہ ہے۔ بدن سر نہ ہو، باہر لاش پڑی ہو، پہچان لوگے؟ بابا بولو نا، پہچان سر سے ہوتی ہے۔ بدن مصطفیٰ ہے، سر علی ہے۔ تمہارا نبی صلی اللہ ہے نا، رضی اللہ تو نہیں ہے نا؟ تیرے نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں، ٹخنے صلی اللہ ہیں، پنڈلیاں صلی اللہ ہیں، گھٹنے صلی اللہ ہیں۔ تیرے نبی جو ہے نا، نبی اس کا بدن صلی اللہ ہے، اس کے ہاتھ صلی اللہ ہیں، نبی کا خون صلی اللہ ہے، نبی کا گوشت صلی اللہ ہے، نبی کی ہڈیاں صلی اللہ ہیں، نبی سارا صلی اللہ ہے۔ نبی کہہ رہے یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ سامنے بیٹھ کر خاموش ہیں، بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے نہج البلاغہ سے مثال سنیں۔ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید تقوی نے یہ کہا، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ یا قرآن ہوگا یا احادیث معصوم ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو پھر کہنا کہ رسول نے یہ کہا تھا، میرا نام نہیں لینا، کیونکہ میں تو بات کر ہی نہیں رہا اپنی طرف سے۔ نہج البلاغہ یہ جو 25 چوہے جنہوں نے بل اسلام آباد میں، انہیں بھی سناتا ہوں۔ دیکھیے اگر آپ گنا کاشت کریں نا، گنا اس سے کونپلیں نکلتی ہیں،
نہیں نکلتی 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد اب یہ گنے کی کونپلیں نکل آئیں. آپ گئے دیکھا کہا ہاں یہ تو گنے کی کونپل ہے. آگے یہ باجرے کی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہیں بولو، ہیں بولو، نہیں بول رہے ہیں. یہ باجرے کی، بھائی میں نے تو گنا بویا تھا، یہ اب مکئی کیسے آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے بولو، مگر ممکن لئیے کے علاقے میں ایسے اب یہ معجزہ ہو جاتا ہے. ناج البلاغہ میں میرے پاس یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. ناج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنو من السنو، میں محمد سے ایسے ہوں جیسے جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں. بابا جی دعا، جیسے جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شاخ صلی اللہ ہو. بولو، ایک شاخ صلی اللہ ہو دوسری ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ دونوں کو رضی اللہ بنا دو تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو جائے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی تیرے نبی کے پسینے سے بنے. وہ تو ہیں علیہ السلام. تو جنہیں نبی اپنی بیٹی کی چادر میں اکٹھا کر کے کہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میری تو یہ اہل بیت ہے. ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہی میری خاص ہے. وحامتی، یہی میرے مددگار ہیں. لامہم لحمی دمہم دمی قلبہم قلبی، یہ جو میری اہل بیت ہے ہم کا خون ایک ہے، ہم کا دل ایک ہے. یہ میرا خون ہے، میں ان کا خون ہوں. یہ میرا دل ہے، یہ ان کا دل ہوں. تو یہ 25 جن چوہوں نے یہ بل بنایا ہے، میں ان کو سنا رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کے خون کو رضی اللہ کہو گے تو مصطفیٰ کے خون کی توہین ہو جائے گی. علی خون مصطفیٰ ہے، حسن خون مصطفیٰ ہے، حسین خون مصطفیٰ ہے. جس کے پسینے سے علیہ السلام بنے اس کے خون سے رضی اللہ بنیں گے. آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، ایسے 75 سال میری ایج ہے، 75 سال میری ایج ہے. آؤ جوان کھڑے ہو کے اس طرح میرے سے پڑھ کر دکھاؤ. آؤ 18 سال کا لے کر آؤ. اگر آل محمد کی حمایت نہ ہوتی تو میری کیا جرت ہے؟ اب ایک میزان سن لے قرآن سے کہ نبی نے کس کو کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں. چونکہ وقت نہیں ہے، قرآن کی آیتیں میرے آگے تسبیح کے منکوں کی طرح کھڑی ہیں، تو آپ کے پروگرام کو بھی میں نے ڈسٹرب نہیں کرنا، تو وہ بھی ایک بہت ضروری ہے. اس لیے میں کوشش کروں کہ موتی بس 1-2 چن کے آپ کے سامنے کروں. ایک موتی سن رہے ہیں، قرآن سے پڑھتا ہوں. مباہلہ تو سنا ہوا ہے. نبی کو حکم تھا کہ اپنے نساء لے کر جاؤ. یہ حکم نہیں تھا کہ بیٹی لے کر جاؤ. کیا حکم تھا؟ نساء میں بیٹی بھی آتی ہے، نساء میں بہن بھی آتی ہے، نساء میں بیوی بھی آتی ہے، نساء میں ماں بھی آتی ہے. نساء میں ہر عورتیں، گھر 11 بیویاں تھیں، وہ نساء میں شامل ہیں. 1.25 لاکھ اگر وہاں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان کی بیویاں بھی شامل ہیں نساء میں. تو کہا کہ نساء لے کر جانا ہے. لیکن نبی تو مدینے سے ایک بیٹی لے کر گیا. بولو نا. نبی تو اب نہ جتنے مرضی ہے بیٹے، تمام صحابیوں کے بیٹے لے جاؤ. اللہ نے تو کھلا کہا تھا، لیکن نبی تو حسن حسین کو لے کر گئے. اللہ نے کہا جو تیرا بھی نفس ہے لے کر جاؤ، وہ تو علی کو لے کر گئے.
ہے۔ اب کیا یہاں نتیجہ لیں کہ نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نساء لے کر جاؤ، کم از کم 10-15 تو لے جاتے، لیکن ایک بیٹی کو کیوں؟ شاہ صاحب آج میں اس کے ممبر سے ایک ادبی نکتہ نکال رہا ہوں، ادبی نکتہ۔ جب مضاف جمع ہو، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مثلا کتاب و زیدن، کتاب مضاف ہے، زید مضاف الیہ۔ نسانا، نساء جمع ہے، ہم اپنی، ابنانا اپنے بیٹے، جمع ہے نا۔ ادب کا قاعدہ ہے کہ ہر وقت نہیں، بعض وقت، سم ٹائم، آل ٹائم نہیں۔ مضاف اگر جمع ہو تو وہاں استغراق کے معنی ہوتے ہیں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ استغراق کے معنی، استغراق کے کیا معنی ہیں؟ استغراق کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دیکھو جو اس کے افراد ہوتے ہیں نا استغراق کے، جس پہ الف لام استغراق کا لگ جائے، یا مضاف جو ہے جمع استغراق، وہ جیسا وہ ہوگا ایسے باقی بھی ہوں گے۔ نبی کو حکم ملا کہ نساء لے کر جاؤ، بھی عورتیں لے کر جاؤ۔ نبی وہ عورت لے گیا جو نبی جیسی تھی، نبی وہ بیٹے لے کر گیا جو نبی جیسے تھے، نبی وہ نفس لے کر گیا جو نبی جیسا تھا۔ اب نبی کس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بچہ؟ جو نبی جیسے ہیں۔ اب نبی کی حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں یا علی ما یرانی فی الحقیقہ فی الدنیا الا انت، یا علی اس دنیا میں میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، تو صرف جانتا ہے۔ صرف تو جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فلا نظیر علی، میرے کوئی نظیر نہیں ہے، الا انت، تو میرے نظیر ہے۔ ولا مثلک، مثلک نہیں کہا، ولا مثلک، اور تیری مثل کوئی نہیں ہے، الا انا، میں تیری مثل ہوں، تو میری مثل ہے۔ انت منی وانا منکم، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ انا وعلی من نور واحد، نور کا آدھا علی ہے اور آدھا محمد ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوں تو ایک نور بنتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا گنا حرام ہو اور آدھا حلال ہو۔ توجہ ہے؟ لو پھر ایک ہدیہ کرتا ہوں قرآن مجید سے، اگر اس کو سمجھ گئے ساری زندگی یہ مذہبی کرونا ہے نا وہ تیرے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ اب ٹائم میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت سن لے، آیت افلم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیہ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ یہ آیت قرآن کہتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جسے ہم نے شے سے پیدا کیا ہے؟ یہ سمجھنا، کروڑی سنلال والو یہ سمجھنا، اس کے بعد سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے شے سے پیدا کیا ہے اس کا سایہ ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن، یا اسے باہر نکالو قرآن سے۔ جسے اللہ نے شے سے خلق کیا، شے کہتے ہیں مادے کو، ہم شے سے خلق ہوئے نا، ہمارا سایہ ہے، یہ شے سے خلق ہوا اور باہر رکھے اس کا سایہ ہے۔ دیوار شے سے خلق ہوئی، اس کا آسمان شے سے خلق نہیں ہوا۔ یہ تو میں رات کو بتا دیا تھا کہ آسمان حسن کے نور جو ہے نا، سیدہ کے نور سے آسمان جو ہے نا یہ سیدہ کے نور سے خلق ہوا، رات کو میں نے بتایا۔
آسمان کا سایہ ہے؟ بولو، آسمان کا سایہ ہے؟ نہیں، شے سے خلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جسے اللہ نے شے سے خلق کیا اس کا سایہ ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تیرے نبی کا سایہ تھا؟ بولو یار، لاؤ کوئی حدیث۔ تو نے بڑی بڑی تعویلیں کی ہیں کہ نبی کی سایہ کیوں نہیں تھا، تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے۔ کہ تیرا سایہ تو کبھی دائیں ڈھلتا ہے، کبھی بائیں سجدہ کرتے ہوئے، تیرا سایہ تو نہیں کرتا، تیرا سایہ کرتا ہے۔ تجھے توفیق نہیں ہے سجدہ کرنے کی، لیکن تیرا سایہ جدھر ڈھلتا ہے وہ بھی سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جب ادھر ڈھلتا ہے وہ بھی سجدے میں ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرو، سائے پہ نہ توقف کرو، خود بھی جو ہے نا نبی کے جو ہے اللہ کی عبادت کرو، تاکہ تو بھی سب اللہ کی عبادت کرے اور تیرا سایہ بھی اللہ کی عبادت کرے۔ آپ بتائیں نبی کا سایہ ہے؟ جی نہیں، لاؤ حدیث۔ پوچھا گیا کئی لوگوں سے کہ نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ احتراماً اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ بھائی کیا احترام تھا؟ کسی صحابی کا پاؤں نہ پڑ جائے۔ نبی کے سائے پہ اگر صحابی کا پاؤں پڑ جائے جو تو وہ تو تمہیں تکلیف ہے، تو نبی کے خون کو کیسے غیروں کو دے رہا ہے؟ اگر نبی کے سائے پہ تیرا پاؤں پڑ جائے وہ تو بے ادبی ہو گئی، تو نبی کے خون پہ کیسے عتبہ عتیبہ سے عقد کرتا رہا؟ نبی کی بیٹیاں کیسے غیر سعادات کو دیتا رہا؟ یہ تو سائے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب جس کا سایہ نہیں ہوگا وہ شے سے نہیں ہوگا۔ یا تو قرآن کو آیت میں غلط ہے، جس کا سایہ ہوگا وہ شے سے ہوگا، جس کا سایہ نہیں ہوگا وہ شے سے نہیں ہوگا۔ نبی کا سایہ تو مسلم ہے نا، یہ سب میں آؤ پھر حدیث سن لو۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے انما لا یکون للامام فیعن، کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہو مخلوق من نور اللہ، یہ 12 امام ہیں اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یخلقہ اللہ بیدہ، اللہ نے 14 کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ساتھ لا یلیہ غیرہ، کسی مادے کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اور نبی کس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بیچ ایسا ہوں کہ کیونکہ نبی کے بدن میں خوشبو ہے، جن کے بدن میں خوشبو انہیں نبی کہے گا نا۔ نبی کا سایہ نہیں ہے، جن کا سایہ نہیں تھا انہیں نبی کہے گا نا۔ نبی ختنہ شدہ تھا، جو ختنہ شدہ دنیا پہ انہیں نبی کہے گا نا، میں تمہارے جیسا ہوں نا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ تو صلی اللہ تھے نا، رضی اللہ نبی جیسے نہیں تھے۔ بس حضور یہی تو کہا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت عظیم آپ نے میرے ذمہ اس چہرم کے دنوں میں شہادت لگائی ہے، بہت عظیم۔ آج اصغر کی اہمیت سن لو۔ امام نے جو 72 کا انتخاب کیا تھا، فہرست بنائی تھی؟ بولو، بنائی تھی؟ کتنے؟ ان میں خود بھی شامل تھے، لیکن ان میں محمد بن حنفیہ بھائی کو شامل نہیں کیا۔ جنگجو تھا، جمل پڑھیں، سفین پڑھیں، لیکن بھائی کو نہیں لے گئے۔ کسی نے کہا